ایک سوال پوچھوں آپ سے، اگر آج سے 10 سال پہلے والی آپ آج والی آپ سے ملے تو کیا وہ آپ کو پہچان لے گی؟ تھوڑا رک کر سوچئے، وہ لڑکی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیتی تھی، جو بنا وجہ خوش ہو جاتی تھی، جو سپنے دیکھتی تھی، جو لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتی تھی، جو دل کی بہت صاف تھی، کیا وہ آج والی آپ کو دیکھ کر کہے گی یہ میں ہوں؟ یا وہ حیران ہو کر پوچھے گی تم اتنی خاموش کیسے ہو گئی؟ تم اتنی تھک کیسے گئی؟ تم نے خود کو کب کھو دیا؟ اور شاید یہیں سے آج کی بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دکھی نہیں ہوتے، وہ صرف خود سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انہیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے مسئلہ ان لوگوں میں ہے جو اس کی قدر نہیں کرتے، مسئلہ ان رشتوں میں ہے جو ٹوٹ گئے، مسئلہ ان حالات میں ہے جو بدل گئے، مگر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں وہ اپنے آپ کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی ہوتی ہے، کبھی کسی کو خوش کرتے کرتے، کبھی کسی کو مناتے مناتے، کبھی کسی کو بچاتے بچاتے وہ خود کو بھول جاتی ہے، اور پھر ایک دن آئینہ دیکھتی ہے اور چہرہ تو اپنا ہوتا ہے مگر پہچان نہیں آتا۔ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں، آخری بار آپ نے اپنے لیے کیا کیا تھا؟ نہیں، میں شاپنگ کی بات نہیں کر رہی، میں باہر کھانا کھانے کی بات نہیں کر رہی، میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں جو آپ کی روح کو خوشی دیتی ہے۔ آخری بار کب آپ نے اپنے دل کی بات سنی تھی؟ کب آپ نے اپنی ضرورت کو بھی ضروری سمجھا تھا؟ کب آپ نے اپنے دل سے پوچھا تھا تم کیسی ہو؟ اکثر ہم سب سے پوچھتے ہیں امی کیسی ہیں، بچے ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے، مگر ہم کبھی خود سے نہیں پوچھتے کہ میں کیسی ہوں، اور پھر سالوں بعد اندر ایک خالی پن پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے نہ لوگ بھر سکتے ہیں، نہ پیسہ، نہ تعریف، نہ سوشل میڈیا، نہ بزی رہنا، کیونکہ روح کی بھوک صرف روح کا کھانا مانگتی ہے، اور روح کا کھانا سکون ہے، محبت ہے، مقصد ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے رابطہ ہے۔ لیکن آج کی دنیا نے ہمیں ایک عجیب دوڑ میں لگا دیا ہے، ہر کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی کچھ پانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی کسی اور جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی کوشش میں لوگ خود کو کھو رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی ہے، جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر میں سب سے زیادہ وہی تھکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خوشی کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے یہ خوش ہو جائے، پہلے وہ خوش ہو جائے، پہلے گھر سنبھل جائے، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر سالوں گزر جاتے ہیں اور ان کی بھاری کبھی نہیں آتی۔ آج اگر آپ بھی ایسی زندگی جی رہی ہیں تو میری بات دھیان سے سنیے، آپ کا بھی حق ہے، آپ کو بھی سکون چاہیے، آپ کو بھی محبت چاہیے، آپ کو بھی عزت چاہیے، اور سب سے ضروری آپ کو خود کی ضرورت ہے۔ ایک اور سچ سن لیجئے، کچھ لوگ آپ کو صرف تب تک پسند کرتے ہیں جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق جی رہی ہوتی ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی حدیں بنا لی، جس دن آپ نے نہ کہنا سیکھ لیا، جس دن آپ نے اپنی عزت کو اہمیت دینی شروع کر دی، اس دن کچھ لوگ بدل جائیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر وہ انسان جو آپ کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتا تھا، اسے آپ کی آواز پسند نہیں آئے گی۔ لیکن سنو، خود کو بچانا سیلفش ہونا نہیں ہوتا، خود سے محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا، اپنی روح کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شاید آج آپ کو اسی بات کی اجازت چاہیے تھی۔ تو سن لیجئے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ تھک جاؤ، آپ کو اجازت ہے کہ آپ رو لو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو چھوڑ دو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے دل کو آرام دو، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوبارہ خود کو ڈھونڈو، کیونکہ جو انسان خود کو کھو دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز مکمل خوشی نہیں دے سکتی، اور جو انسان خود کو پا لیتا ہے اسے دنیا کی بہت سی کمیاں پریشان نہیں کرتی۔
تو آج رات سونے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ایک سوال پوچھنا، میں نے خود کو کب کھو دیا تھا؟ اور پھر ایک وعدہ کرنا، میں خود کو واپس لے کر آؤں گی، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، روز تھوڑا سا، اور یقین مانیے ایک دن آپ پھر مسکرائیں گی، مگر اس بار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دل سے۔ اور اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ دکھی نہیں تھی، آپ بس خود سے دور ہو گئی تھی۔ اللہ کرے آپ کو پھر سے آپ مل جائیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہتی ہوں آج۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی چھوا ہے، اگر آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ واقعی خود سے دور ہو گئی تھی، تو آج خود سے وعدہ کیجئے اور مجھ سے بھی کہ آپ اپنی خوشی کو نظر انداز نہیں کریں گی، آپ روح کو تھکنے نہیں دیں گی، اور سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود کو نہیں بھولیں گی۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتی ہیں تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے، ہاں آج سے میں خود کو نہیں بھولوں گی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کی کسی ایسی جنگ سے گزر رہی ہیں جس کا حل آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر دل میں کوئی بوجھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں پا رہی، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ میں آپ کے کمنٹ پڑھتی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی اور کے لیے امید بن جائے۔ یاد رکھیے آپ اکیلی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی شفا صرف بولنے سے نہیں ملتی، سنے جانے سے بھی ملتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی پریشانیاں آسان کرے اور آپ کو پھر سے آپ ملا دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔